بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِن شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ صدق اللہ العظیم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق اللہ علیہ. دوستو، بزرگوں، عزیزوں، الحمدللہ آپ سبھی حضرات دین کی باتوں کے سننے کے لیے اکٹھا ہوں گے. الحمدللہ اس کا انتظام ہے. عشاء کی نماز کے بعد تفصیلی کلام ہوگا. اس وقت بھی ہمارے مخلصین نے کہا کہ کچھ اس وقت بھی بیان کر دو، تو سب سے مختصر بیان، جامع بیان، کارآمد ذہن میں آیا کہ مختصر وقت میں بیان کر دو. آیت کی میں نے تلاوت کیا ہے، قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بہت سی قسموں کے بعد والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، کتنی قسمیں ہیں. اس کے بعد فرماتے ہیں قد افلح من زکاها، فلاح پائی اس شخص سے جن نفس کا تزکیہ کیا ہے. وقد خواب من دسا،
اور خائب و خاسر ہوئے جسے اس کو محمل چھوڑ دیا ہے. کتنا اہم مضمون ہے. قرآن کا بنیادی مضمون یہی ہے. اسی لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت ہوئی ہے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. تزکیہ نفس. انبیاء کی بعثت کا اولین فریضہ، اولین وظیفہ یہی ہے کہ نفوس کا وہ تزکیہ کرے. انسان بالکل جانور ہو گئے تھے، جانوروں سے بدتر ہو گئے تھے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ جاری رہا اور یہی کام تعلیم و تربیت کا وہ فرماتے رہے. انسانوں کو جانوروں کے صفات سے نکالتے رہے. آخر میں کچھ زیادہ بدتری پیدا ہو گئی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مبعوث فرمایا. چونکہ اللہ تعالیٰ کی عالم ہے، دنیا تو اللہ کی بنائی ہوئی ہے. کب اللہ کو گوارا ہو سکتا ہے کہ اس کو ضائع کر دے؟ نہیں. ہم آپ توجہ کو ہٹا سکتے ہیں، مگر جس نے اس کو پیدا کیا بنایا وہ بنا کب غافل. اسی بنا پر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ جاری رہا. جب بھی گمراہی زیادہ ہوئی، جہالت زیادہ ہوئی، تو نبیوں کو بھیجا. اس میں اولو العزم پیغمبر سب جانتے ہیں. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. بت پرستی میں عام ابتلا ہو گیا تھا. خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد محترم بھی اس کے شکار ہو چکے تھے. اور کس کو کہا جائے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں بت پرستی آ گئی تھی. ابو جہل وغیرہ بت پرستی جو تھے سب چچا تھے. تو یہ سلسلہ بھی جس طرح گمراہی کا سلسلہ لوگوں نے جاری کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ اللہ نے جاری کیا، انبیاء کا سلسلہ جاری کیا، تاکہ اس کی توڑ کیا کرے. وہ تو آئے گی، اس چیز خدا کی مشیت ہے، اس میں بہت زیادہ غور خوض کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. بس دو سلسلہ چلا دیا اللہ نے. اس کے لیے کچھ لوگوں کو منتخب، اس کے لیے کچھ لوگوں کو منتخب. آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، جس کی غایت و غرض ہی بیان فرمایا. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اسی نفوس کی تزکیہ مانے اس کے سنوارنے کے لیے جو بگاڑ پیدا ہو گیا تھا نفوس میں، اس کے سنوارنے کے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت ہوئی اور اس کا سلسلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک رہا. حضور کا اولین فریضہ تزکیہ. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اللہ تعالیٰ یہ سب جو سلسلے ہیں مدارس کے، خانقاہوں کے، جلسوں کے، تصریف تعریف کے، سب اسی کے فریضہ ادا کرنے کی شاخیں ہیں. اب نبی تو آئے گا نہیں، لیکن نبی کی تعلیمات کو جاری کرنا، چاہے مدرسوں کے ذریعے سے ہو، تصریف تعلیم کے ذریعے سے ہو، چاہے جلسے جلوس کے ذریعے سے ہو، چاہے دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے ہو، چاہے تصریف تعلیم کے ذریعے، سب مل کے کرے تب پورا کر لے. یہی بڑی بات ہے. جس کام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے کیا، اتنی جماعتیں ملی ہوئی تبھی پورا نہیں کر پا رہی ہیں. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال کو کہاں تلائے. لیکن سب کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو جو مبعوث فرمایا، تاکہ امت میں جو بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، حیوانیت آ رہی ہے، شیطانیت بچ کے آ رہی ہے، اس کے دور کرنے کے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کتنا بگاڑ تھا. ابراہیم علیہ السلام میں بت پرستی عام تھی، باپ ان کے بت پرست تھے. مگر یہ اللہ کی مشیت ہے، تکوینی امور ہے، اس میں بہت زیادہ غور بھی نہیں کرنا چاہیے. بس جو ہے اس کو سنو اور اس کو تصدیق کرو کہ اللہ کی مصلحت. آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جبکہ بگاڑ کی حد ہو چکی تھی. علماء نے لکھا ہے
ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ سے پہلے جو زمانہ گزرتا ہے اس کو دور جاہلیت کہا جاتا ہے. اور خود علی نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو دور جاہلیت تھا اس تمام جاہلیوں سے بڑھ کے تھا. جبکہ حضور کی ہدایت سب سے بڑھ کے، تو حضور کے زمانے کی جاہلیت بھی جو پہلے تھی وہ سب سے بڑھ کے تھی، کیونکہ اس جاہلیت کو دور کرنے کے لیے غائب درجے کا ہدایت یافتہ، ہدایت کنندہ آدمی کی ضرورت تھی. وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے بگڑی ہوئی ایک فضا تھی اس کو درست کر دیا. توحید کی فضا اور اس کے حالات، اس کی کیفیات کو عام و تام فرما دیا توحید. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا کام توحید کی اشاعت، توحید کی تعلیم، اس کی ترویج، جبکہ بہت ہی مخالفت ہوئی. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سبھی کی مخالفت ہوئی، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ ابو جہل چسا تھا. ابو طالب عقید مسلمان نہیں ہوئے، طرح طرح کی پریشانیاں تھیں، لیکن اس زمانے میں بھی اس چیز کو باقی رکھنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمت کی، صحابہ کرام نے ہمت کی، اور الحمدللہ وہ سلسلہ چلا رہا ہے. یہ اسی محنت کا یہ نتیجہ ہے، اسی محنت کے سلے میں یہ مدارس ہیں، اسی محنت کے سلسلے میں تصنیف و تعریف ہے، اسی محنت کا ایک جز کیا ہے وعظ و نصیحت ہے. یہ تصنیف و تعریف سب اس کو مل کر کے کر لے پورا، تو یہی بڑی بات ہے. سب لگے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو خلوص سے لگنے کی کوشش توفیق مرمت ہے. اخلاق کام تو وہی ہے جو انبیاء سے چلا تھا، کام وہی ہے اور کر رہے ہیں. جس کو جتنے بساط میں ہے کر رہے ہیں، کرنا ہی چاہیے. اپنی سعادت سمجھنا چاہیے کہ اس کام میں کوئی لگے. سب سے بڑا سعادت مند آدمی وہی ہے جو قرآن کو پڑھتا ہے کہ نہیں. سب سے بڑی بات اس بنا پر قرآن کا پڑھانا یہ تعلیم و تبلیغی تو ہے. اس بنا پر یہ ہمارے مدارس، ہمارے مکاتب، ہمارے علماء جو کام کر رہے ہیں ان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ بہت اہمیت کا کام ہے. اس کے اہمیت کے تحت مد نظر رکھتے ہوئے، بھائی ایک ہے راستہ چل رہے ہیں، کسی کہیے بھائی ٹھوکر ووکر ہے دیکھا بچ کے جانا، تو کیسے جاتا ہے؟ ایک سڑک پر جانا ہے. یہ حالات بھی ایسے ہیں ٹھوکروں کے، نشے و فراز کا زمانہ ہے. راستہ ہموار نہیں ہے. اس میں ہم کو آپ کو کام کرنا ہے. خود پہلے تو یہی صحیح کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس طریق پر باقی رکھے، ہم خود اس طریق پر قائم و دائم رہیں. جو طریق نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے، جن پر صحابہ کرام کو چھوڑ کے گئے، بس تابعین کو چھوڑ کے گئے صحابہ نے، اسی طریق پر ہم چلیں گے میرے دوستو. انشاءاللہ اللہ تک پہنچیں گے، اللہ تک پہنچیں گے. اگر اس طریقے میں خلل واقع ہوا، اس سے ہم منتشر ہوئے، منحرف ہوئے، پھر پہنچنا آسان نہیں رہے گا. اس بنا پہ اس زمانے میں بھی پوری کوشش ہونی چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقے واضح چھوڑ کے تشریف لے گئے ہیں، اس طریق پر جن پر صحابہ کرام چلے ہیں، تابعین چلے ہیں، ان پر چلنے کی ہم کو کوشش کرنا چاہیے. تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری کوشش یہ رہی ہے کہ انسان جو جانور بنا ہوا ہے، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہے، اس کو ہم کو انسانیت سکھانا ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس لیے تشریف لائے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو لوگ یوں کھول کر کے بیٹھتے تھے، فخریہ جانگ چھوڑ کر. میں نے وہاں شاہ رسول اللہ صاحب سے سنا کہ جاہلیت کا یہ اندازہ تھا کہ بالکل ان کو سطر کا بھی خیال نہیں رہتا تھا، اتنے جاہل ہو چکے تھے. عرب کے لوگ، قریش کے لوگ ایسے بیٹھتے تھے جو کھول کر کے ران کھول کر کے بیٹھتے تھے اور میدانوں میں اس کے سڑکوں کے کنارے بیٹھتے تھے. ایسی حالت میں آ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا. جبکہ شرم و حیا ختم تھی، ظلم و ستم عام تھا، جبر و زبردستی عام تھی، اس صورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور انہوں نے کام کیا اور کامیاب ہوئے. الیوم اکملت، کامیاب ہوئے تبھی تو
حضور نے بشارت دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. الیوم اکملت لکم دینکم. یہودی نصاری نے کہا کہ اگر یہ آیت ہم پر نازل ہوتی ہے تو ہم عید مناتے ہیں. یہ آیت صحابی نے عرض کیا حضرت عمر نے غالباً کہ ہم بھی عید مناتے ہیں, 10ویں دن کو عید مناتے ہیں, ہم بھی عید مناتے ہیں. کہا انہوں نے الیوم اکملت. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غایت جاہلیت, دہریت, غایت غلالت کے درمیان میں تشریف لائے, لیکن امت کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. کانٹوں کو لکھا شبیر احمد صاحب نے اشعار بہت عمدہ ہے کہ کانٹوں کو سنوار کر کے گلدستہ بنا دیا. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ میں لکھا کانٹوں کو سنوار کے, کانٹوں اس کو سنوار کر کے گلدستہ بنا دیا پھولوں کا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کام میرے دوستو علماء کی ذمہ داری ہے, اور پھر عوام کی ان کی رہبری میں چلنا ہے, ان کی تائید کرنا ہے. جو حق ہو اس حق پر چلنا, یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے. آج بھی راستہ کھلا ہوا ہے, سعادت کا راستہ آج بھی کھلا ہوا بند نہیں ہے, اور قیامت تک کھلا رہے گا. اس بنا پر ہم جو جتنے بھی ہیں اور جتنے بھی آ سکتے ہیں, ہم سب کو دعوت دینی چاہیے اس کی بات کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ وہ ہے جس پر چل کر کے اللہ تک پہنچا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام. ہم تمہارے دین سے راضی ہو گئے, اب اس کے بعد کیا رہ گیا. اس بنا پر ہم امتیوں کا یہ فریضہ ہے کہ جو دین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ گئے ہیں اس کی ہم اتباع کریں. اسی کے لیے جلسے ہیں, محنت مشقت ہے, اسی کے لیے تبلیغ ہے, اسی لیے دعوت ہے, اسی لیے مدرسے, سب کچھ اسی لیے وعظ و نصیحت. صرف یہ رسمی چیز نہیں ہونا چاہیے, بلکہ اس میں نیت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ کے راستے کو ہم واضح کریں گے اور امت محمدیہ پہ اس پہ لائیں گے اور لگائیں گے. یہ ہونا چاہیے. اس بنا پر آپ کو بہت ہی اہم زمانے میں بھیجا گیا ہے. اس بنا پر ہم کو اپنے بچوں کی بھی تربیت کرنی ہے, رسوم سے ان کو نکالنا ہے, بری خصلتوں سے نکالنا ہے. ہم لوگ کا کام ہی ہے, یہ دن رات یہی سن رہے ہیں. بچے ہمارے گمراہ ہو رہے ہیں, عقائد سے گڑبڑ ہو رہی ہے, حالات دوسرے ہے کہ دن رات یہی سنتے ہیں. اس طرح پر دل متاثر بھی ہوتا ہے, جی میں آتا بھی ہے کہ بچوں کو تعلیم کا خاص انتظام, تعلیم نہیں بلکہ تربیت کا بھی خاص اہتمام ہونا چاہیے. وہ آپ کے ذمہ ہے. قوا انفسکم یا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو, اپنے نفسوں کو بھی اپنے بچوں کے نفسوں کو بھی آگ سے بچاؤ. حضرت علی نے فرمایا یا حضرت عمر نے, حضرت دونوں میں سے کسی نے کہا اے تعلیمی کتاب و سنت کی تعلیم و تربیت دے کر کے جہنم سے بچاؤ. یہ لکھا قوا انفسکم کی تفصیل لکھی ہے وہ ہے کہ قوا انفسکم, اپنے نفسوں کو بچاؤ, اپنے اہل و عیال کو بچاؤ. کیسے بچاؤ؟ کتاب اللہ کی تعلیم دے کر کے, سنت رسول اللہ کی تعلیم دے کے بچاؤ. ہمارا آپ کا فریضہ ہے. ہم لوگ کا جو سفر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسی لیے سے سفر کی توفیق دے, نہ کھانے کے لیے نہ پینے کے لیے نہ عزت کے, بس دل میں داعیہ یہی جذبہ ہو کہ لوگ اللہ کی راہ پا جائیں. ہمارے حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ میں وعظ کا داعیہ اور جذبہ تو مولانا محمد قاسم صاحب کے اندر تھا. کون؟ یہ ہمارے حضرت فرماتے تھے, لکھا بھی کتابوں میں. مولانا محمد قاسم صاحب فرماتے تھے کہ اصل وعظ کا داعیہ اور جذبہ تو مولانا شہید کے اندر تھا. ایسا ان کو تقاضا ہوتا ہے جیسے پیشاب پاخانہ کا تقاضا ہوتا ہے, آدمی بےتاب ہو جاتا ہے, اسی طرح ان کو بھی تقاضا ہوتا تھا کہ کسی طریقے سے امت اصلاح پاوے. آپ کو بہت مشہور واقعہ ہے کہ حضرت شہید باہر نکلے جامع مسجد کے, تو اس جگہ پر گئے جہاں فاحشہ عورتوں کا اجتماع تھا. معلوم, بہت مشہور واقعہ ہے, جہاں فاحشہ عورتوں کا اجتماع تھا. بچے کی پھٹوں سے گئے, وہ بھی لکھا ہوا, گئے کنڈی کھڑکھٹایا, کہا کون؟ کہا اسماعیل. وہ سب جانتی تھی, عورتیں تھی آزاد,
یہ جانتی تھی کہ وہاں شاہ ولی اللہ صاحب کا پوتا ہے. کھول تو دیا دروازہ. کہا تم لوگ کیا کرے؟ کہا تم لوگ آپس میں سنا رہی ہو، ہم بھی کچھ سنائیں گے. کہا اچھا سنانے کی جگہ یہ سنائیے. ابھی رومال بچھایا اور پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون، پوری سورہ پڑھی. اسی وقت سب بےتاب ہو گئی عورتیں جو فاحشہ عورتیں تھیں. پڑھنے کا ڈھنگ اثر سے پڑھا. فاحشہ عورتیں یوں رگڑنے لگی ہاتھ کو. فاحشہ عورتیں تھیں. خون نکلنے لگا بجائے مہندی کے خون. انہوں نے کہا گھبراؤ نہیں، سب اپنا اپنا نکاح کر لو، یہ ہو گیا، بات ختم ہوگی. تو یہ اس زمانے میں انہوں نے کہا، حضرت قاسم صاحب نے فرمایا کہ میں واس کہنے کا تو ماں اسماعیل کو ڈھنگ تھا، ان کا حق تھا. کس طرح انہوں نے اسماعیل کا حق کی وعد اب بھی ہوتا ہے، ہم لوگ بھی کرتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ہمارے وعظوں میں اثر پیدا فرمائے. اثر ہوگا خود اپنے طور پر جب ہم متاثر ہوں گے، اپنے وعظ سے ہم خود متاثر ہوں گے تب دوسروں پر اثر ہوگا. اس بنا پر وعظ رسائل جلسے سب ہو رہے ہیں الحمدللہ. احسانی یہ بہت ہی اچھی چیز ہے، مگر اس میں اپنی نیتوں کو درست کرنے کی بھی ضرورت ہے. نام و نمود کی ضرورت نہیں، بلکہ اس میں بھی اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی مطلوب ہوگی. یہ بات آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا دے گا. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی مدینہ منورہ میں تھے. ان کے شیخ نے کہا کہ تم ہندوستان جاؤ، ہندوستان میں تم سے کام ہوگا. انہوں نے کہا حضرت میں مدینہ چھوڑ کے کہاں جاؤں، وہاں مجھ کو کیا ملے گا؟ کہا نہیں، جاؤ تم بیان کرو. کہ کیا بیان کرنے سے مجھ کو فائدہ ہوگا؟ کہا بہت فائدہ ہوگا. چاہے تشریف لائے، رنگ دیا چاہیے. اس بنا پر کہا آواز میں بھی بہت فائدہ ہے. جیسے مدینہ منورہ میں بیٹھ کر کے درود شریف پڑھنے میں، عمل کرنے میں فائدہ، اسی طریقے ہندوستان میں واز کرنے کا بھی فائدہ ہے. قرآن و حدیث کو پہنچاؤ، امت کی اصلاح کی فکر کرو. امت گمراہی کی طرف جا رہی ہے، امت بدعات کی طرف جا رہی ہے. سنتوں کے راہ پر لاؤ. آج بھی اس کی ضرورت ہے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق مرحمت فرمائے. الحمدللہ جلسہ بھی ہو رہا ہے اسی لیے سے ہو رہا ہے، بلکہ اس سب جتنے مکاتب ہیں، جتنے مدارس ہیں، جتنی یہ مجلس ہیں، سب اسی لیے تو سب لوگ جمع ہیں. اور کس لیے آئے؟ سب اسی سننے کے لیے آئے. میں بھی یہی سنانے کے لیے آ گیا، آپ بھی سن رہے ہیں اور سے سن رہے ہیں. یہی اگر عمل قبول ہو جائے، آج ہم سب کی مغفرت ہو جائے. ایک مجلس میں ایک شیخ نے یہ پڑھا، محمد البشر لا کالبشری، محمد البشر لا کالبشری بل هو یاقوت بین الحجری. ہے مشہور، بہت بڑے بزرگ نے. محمد بشر ہے، یہ عام بشر کی طرح نہیں ہے، بلکہ جیسے یاقوت پتھر ہوتا ہے اور پتھروں میں، اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت یاقوت پتھر جیسی ہے. جب انہوں نے یہ شعر پڑھا مجلس میں تو اللہ کی طرف سے الہام ہوا کہ تم سب کی مغفرت ہو گئی. جب بزرگ کہتا ہے کہ جب وہ پڑھتے تھے یہ ضرور پڑھتے تھے، محمد البشر لا کالبشری بل هو یاقوت بین الحجری. بہرحال کام جاری ہے، اللہ کا شکر ہے. جگہ جگہ مختلف نوعیت سے جاری ہے، تشریح تعلیم سے بھی جاری ہے، وعظ و نصیحت سے بھی جاری ہے، دعوت و تبلیغ سے بھی جاری ہے، ہر طرح پڑھنے پڑھانے سے بھی جاری ہے. مدارس بھی الحمدللہ قائم ہو رہے ہیں، مکاتب قائم ہو رہے ہیں. یہ بہت ہی خوش آئین چیز ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے اپنے کام کو جو فریضہ ہمارے سے منسلک ہے خلوص کے ساتھ کرنے کی توفیق دے، اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہم نے طریقہ اختیار کیا ہے صحیح ہو، خلوص کے ساتھ ہو، اور اس کے منافع کو اللہ عام و تام فرما دے. یہ مختصر سی بات دائی کے ذہن میں کیا تھا آپ نے کہا تو اتنا کہہ دیا. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اس کہنے کو بھی زیادہ فرما دے، منافع فرما دے. اللہ کے وما ذالک علی اللہ بعزیز، اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. اس بنا پر دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو پکا سچا دیندار متقی پرہیزگار بنا دے، اور قرآن پاک کو پڑھنے والا، پڑھانے والا اور پر عمل کرنے والا بنائے. جو حضرات اس میں لگے ہوئے ہیں بہت بڑی فضیلت کا کام انجام دے رہے ہیں.
ان کو بھی اپنی بھی قدر کرنی چاہیے، اس کام کی قدر کرنا چاہیے، اوروں کو بھی اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو تدین تقوی کی زندگی نصیب فرمائے اور ایسے اعمال کے کرنے کی توفیق دے جو اللہ کی رضا، اللہ کے خوشنودی کا سبب ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، محمد سید نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔